अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने इस प्रोग्राम का उन्वान रखा था लुक गुड फील गुड। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। अमूमन शादी के तस्वुर से ना एक खूबसूरत दुल्हन का तस्वुर आता है जिसमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होती। वो बहुत खूबसूरत होती है, जाज़िबे नज़र होती है, तालीम याफ्ता भी होती है और मुहज़्ज़ब भी होती है। लेकिन माशरे में ये सोच बहुत कम लोगों में मौजूद होती है कि आने वाली बहू की गोद में जो नस्ल परवान चढ़ेगी उसका तस्वुर दीन और मकसद हयात क्या होगा, उसकी तरबियत, सीरत की तामीर और अखलाक के उसूलों पर होगा। जबकि हमारे रब ने नस्ल इंसानी की बका का मंसूबा किस तरह बनाया है। सूरह रूम आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जो अभी पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र हुई आयत कि और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियां बनाई ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। दरअसल अल्लाह ने दो जिन्स औरत और मर्द के दरमियान बाहमी कशिश रखी है ताकि निकाह के पाकीज़ा रिश्ते के जरिए एक दूसरे के फितरी तकाजे पूरे हों और इसी से खानदान और कबीले वजूद में आए। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारे माशरे में शादी की तैयारी हर तरह से की जाती है। बेहतरीन हॉल बुक करवाए जाते हैं, खूबसूरत फर्नीचर का इंतखाब किया जाता है, कीमती लिबास और जेवरात मुंतखब किए जाते हैं, तकरीबें निकाह मुनक्किद होती है, वलीमे के खाने में एहतमाम किया जाता है। बेशक ये सब बेइंतहा अहम और ज़रूरी लवाजिम हैं, मगर निहायत अहम चीज़ ये है कि हम अपने बच्चों को इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मसाइल, दुआएं, पाकी के तरीके, आने वाले उनके ऊपर आने वाले हुकूक और फराइज़ की तरफ तवज्जो दें। सूरह माइदा में इरशाद रब्बानी है, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहिरू, अगर जनाबत की हालत में हो तो पाक हो जाओ। आपको इल्म होगा कि ज़ौजैन के इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम होने के बाद गुस्ले जनाबत वाजिब हो जाता है। जैसा गुस्ल हम हैज से पाक होने के लिए किया करते हैं, बिल्कुल वैसा ही जनाबत की हालत में भी नमाज, रोजा, कुरान पढ़ना और तवाफ़े काबा करना, कुरान को छूना, मस्जिद में दाखिल होना सब कुछ ममनू होता है। आइए देखते हैं फराइज़ गुस्ल हमें शरीयत क्या बताती है। सूरह माइदा आयत नंबर 6 में फराइज़ गुस्ल का जिक्र किया गया है। आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम, सॉरी ये वुजू की आयत है। इसी आयत में आगे गुस्ल का तरीका है, उसके फराइज हैं 3। वो क्या है? कुल्ली करना, जिसमें हलक तक पानी पहुंचाना जरूरी होता है। नंबर 2, नाक में पानी डालना, जिसमें नाक में पानी चढ़ाना भी जरूरी होता है कि ऊपर की नरम हड्डी तक नाक तर हो जाए। ये दोनों काम जब किए जाएंगे जब हम रोजे की हालत में नहीं होंगे, यानी हमने रोजा रखने के लिए सहरी नहीं कर ली होगी, उसके बाद हम गुस्ल कर रहे होंगे, तो ना हलक में पानी पहुंचाएंगे और ना नाक में ऊपर डालेंगे, सिर्फ नॉर्मल कुल्ली और नॉर्मल पानी डालना होगा नाक में। और तीसरा फर्ज ये है कि पूरे जिस्म पर पानी बहाएं कि बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। इन 3 फराइज में कोई कमी या कोताही रह जाएगी तो गुस्ल होगा नहीं, और जब गुस्ल होगा नहीं तो उसके बाद की जाने वाली जो भी इबादत होंगी वो भी नहीं होंगी। हम बच्चों को सिखाएं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह गुस्ल किया करते थे। आइए देखते हैं स्टेप वाइज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का तरीका क्या था। सबसे पहले दोनों हाथों को गट्टों तक धोना, उसके बाद इस्तंजा करना कि जहाँ पे भी जो भी निजासत लगी हुई हो वो सब हट जाए और साफ हो जाए।
اس کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ دھو کر وضو کرنا، جیسا وضو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہوئے پاؤں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور غسل کے بعد آخر میں اپنے پاؤں کو دھویا کرتے تھے۔ اس کی ایک لاجک تھی کہ اس زمانے میں فرش جو تھے وہ بہت پکے نہیں ہوتے تھے، وہاں پانی کھڑا ہو جاتا تھا۔ آج بھی اگر دیہی علاقوں میں ایسی صورتحال ہو تو پاؤں آخر میں دھوئے جائیں اور اس وقت مؤخر کر دیے جائیں، لیکن میں اور آپ جس جگہ پر رہتے ہیں، جس گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر پکے فرش ہوتے ہیں واش رومز کے، تو ہم اپنا وضو پورا کر لیں گے، پاؤں دھو لیں گے۔ اس کے بعد ہم سر پر پانی ڈالیں گے کہ تمام جڑیں ہماری تر ہو جائیں۔ اس کے بعد دائیں کندھے پر اس طرح پانی بہایا جائے گا کہ اوپر سے نیچے تک سارا جسم تر ہو جائے، صرف رائٹ سائڈ کا۔ پھر بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ پر اس طرح کندھے پر پانی ڈالا جائے گا کہ اوپر سے نیچے تک سارے جسم پر وہ پانی چلا جائے۔ اب اس کے بعد ہماری مرضی ہے، ہم اپنے جسم کو صابن سے دھوئیں، بالوں میں شیمپو کریں، باڈی واش کریں، کوئی صفائی ستھرائی اگر ہم نے کرنی ہے جو ہم پہ واجب ہو چکی ہے، جو ہمارے زیر ناف بال ہوتے ہیں یا انڈر آرمز بال ہوتے ہیں ان کو صاف کر لیں، یہ سب ہم اس وقت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں پورے جسم پر سر سے پیر تک اس طرح پانی بہایا جائے 3 بار کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ہمارا غسل پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا اور مسنون ہو گیا۔ میں اپنی طالبات کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم روزانہ ہی اس طرح غسل کرنے کی عادت ڈال لیں تو جب ہم پر غسل واجب ہوتا ہے تو ہم کسی مشقت میں نہیں پڑتے کہ ہم سے غلطی نہ ہو جائے یا کوئی چیز ہماری مس نہ ہو جائے۔ واضح ہے کہ اگر ناخن پالش لگی ہوئی ہو، مسکارا یا آئی لائنر واٹر پروف لگا ہوا ہو، یا جسم یا بالوں پر یا ناخن پر کوئی آٹا، کوئی اور ایسی چیز سالڈ سی لگی ہوئی ہو جس کی وجہ سے پانی اس جگہ پر اندر نہ پہنچ پایا، تو نہ وضو ہوگا اور نہ غسل ہوگا، اور اس کے بعد کی جانے والی عبادات بھی خطرے میں ہیں۔ اچھا، اب اگر ہماری صحت اجازت نہیں دیتی، بہت زیادہ سردی کا موسم ہے اور پانی گرم کرنے کی سہولت نہیں ہے، اگر ٹھنڈے پانی سے فجر میں غسل کیا جائے گا تو پھر بیمار پڑنے کا اندیشہ ہے اور کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ ہم پانی گرم کر سکیں، تو اس صورت میں ادھر ہم تیمم کر کے غسل کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کر لیں، اور جب ہم پہ پانی گرم کرنے کی سہولت مل جائے یا آ جائے میسر تو پھر ہم جو ہے دوبارہ غسل کر لیں۔ اسی طرح سے صحت اجازت نہ دے تو بھی واجب غسل میں ہم تیمم کر سکتے ہیں، یا پانی اتنا دور ہو کہ ہم تک آ نہ سکتا ہو، یا راستے میں کوئی موذی جانور بیٹھا ہوا ہو یا کسی دشمن کا خطرہ ہو تو اور پانی ہم تک نہ پہنچ سکتا ہو تو اس صورت میں بھی، لیکن ہمیں کسی بھی غسل کے واجب ہونے کے بعد ایک وقت کی نماز بھی چھوڑنی نہیں ہے۔ اچھا، اس چیز کو جاننا بھی ضروری ہے کہ پاکیزہ معاشرے کی تعمیر میں سب سے زیادہ ضروری خاندانی نظام کا مضبوط اور کامیاب ہونا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے لیے بھی ممکن ہے جبکہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور آداب زندگی سے واقف ہوں۔ ابھی آپ نے پہلے بھی یہ حدیث سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک متاع ہے اور بہترین متاع حیات نیک و صالح بیوی ہے، یا نیک بخت بیوی بھی آتا ہے، مسلم اور مشکات کی حدیث ہے۔ ہم دیکھنے بیٹھے تھے لک گڈ فیل گڈ، تو لک گڈ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر سے بہت اچھے نظر آئیں، ہم خوبصورت لگیں، لیکن فیل گڈ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اندر سے خوش ہوتے ہیں تو پھر ہم باہر سے بھی اچھے نظر آتے ہیں، خوش و خرم نظر آتے ہیں، مطمئن نظر آتے ہیں۔ ہم اچھا محسوس کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں جب کوئی ہمیں ستائشی کلمات کہے یا ہمیں کوئی بہت اچھا کہے، یہ تو اس کا ظاہری پہلو ہے، لیکن ایک اندرونی پہلو ہوتا ہے جو قلبی پہلو ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر صاف ستھرے تو رہیں، روزانہ کی بنیاد پر غسل تو کریں، منہ ہاتھ بھی دھوئیں۔ ہمارا دین ہمیں کم از کم 5 بار دن میں وضو کرواتا ہے۔ آپ کے سامنے حدیث آ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اگر تم میں سے کسی گھر کے سامنے ایک نہر ہو جس سے وہ ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اس کا کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ جب ہم میں سے گناہوں کا کثافت ہٹتی ہے تو ہم
خود بھی فیل اچھا کرتے ہیں اور لک بھی اچھی آتی ہے۔ ایک بڑا زمانے میں ایک سلوگن مشہور ہوا تھا، آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس شادی کا کوئی ایونٹ آتا ہے تو ایک دلہن پر آج تقریباً 50,000 اور 40,000 اور 60,000 اور 70,000 تک فگر جا رہی ہے جو خرچ ہوتی ہے صرف اس کے میک اپ پر۔ اور وہ کیا ہوتا ہے، صرف چہرہ ہی سجایا اور سنوارا جاتا ہے۔ غلط نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، ایک حد تک جائز ہے۔ ان چیزوں کو، جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، جاذب نظر بنانے کے لیے، استعمال کریں، ضرور کریں، سنواریں، سجائیں اپنے آپ کو، لیکن اگر ان سب کے استعمال کے باوجود ہمارے خیالات پاک و صاف نہ ہو، پراگندہ ہوں، تو ہمارے چہرے پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ بہت دیر تک یہ میک اپ جو ہوتا ہے نا، ہمارے جو اندرونی ہماری سوچ ہوتی ہے نا، اس کو چھپا نہیں پاتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اندر سے اپنے خیالات کو پاک کریں، صاف کریں، سوچوں کو اچھا رکھیں، گمان اچھے کریں۔ نرم خوئی، نرم مزاجی ہمارے چہرے کو خوبصورت بناتی ہے۔ خوش گمان ہو ہم ہر ایک کے متعلق، یہ چیز ہمیں ذہنی اور جسمانی طور پر مطمئن رکھتی ہے۔ بدگمانی ہماری مزاج پر برے اثرات ڈالتی ہے، اعصاب کو کمزور کرتی ہے، چہرے پر بیزاری، بدمزاجی کے تاثرات ہمیں اندر باہر دونوں طرف سے نہ اچھا لگاتے ہیں نہ محسوس کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے نا، تو بس جو دل میں ہوتا ہے نا وہ چہرے پہ آ جاتا ہے۔ ظاہری ہم اسباب ضرور کریں گے اپنے آپ کو اچھا لگانے کے لیے تاکہ ہم اچھا محسوس بھی کریں، لیکن اگر دل میں ہماری کدورتیں ہوں، نفرتیں ہوں، تو ہمارا چہرہ جو ہوتا ہے نا اس کا آئینہ دار بن جاتا ہے۔ پھر صبر و ضبط ہو، برداشت ہو، تحمل ہو، کوتاہیوں سے درگزر ہو، یہ سب چیزیں ہمیں ذہنی آسودگی عطا کرتی ہیں، ہمیں مزہمل نہیں رکھتی، اس سے ہمارے چہرے کی جو رعنائی ہوتی ہے نا وہ دو چند ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ محبت کا دروازہ کس طرح کھلتا ہے۔ افشوا السلام بینکم، ایک حدیث میں اس طرح کے الفاظ ہیں اور ایک حدیث ترمذی کی ہے، اس کا ٹکڑا ہے افشوا السلام، یعنی آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کو رواج دو، آپس میں سلام کو ٹرینڈ بناؤ۔ جب ہم سلام کرتے ہیں تو آدھی سے زیادہ ہماری کدورتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور شریعت ہمیں بتاتی ہے اس کے بعد مصافحہ جو ہوتا ہے، یوزیب الغل، یعنی کہ مصافحہ کرو، اس سے دلوں سے کینہ دور ہوتا ہے۔ جب آپس میں کینہ نہیں رہے گا، محبتوں کے دروازے کھلیں گے، دلوں میں جگہیں بنیں گی، تو یقیناً چہروں پر شادابی ضرور آئے گی۔ اور پھر ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مسکرا کر ملیں۔ سب سے بہترین جو صدقہ ہے نا ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے لیے، مسکرا کر ملنا ہے۔ آج ہم اپنے گھر والوں کو دیکھ کر، اپنے سسرال والوں کو دیکھ کر تو شاید نہیں مسکراتے، لیکن ہم ایک کھوکھلی سی اور مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر ضرور رکھتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے سسرال والوں کو دیکھ کر مسکرائیں، دلوں میں جگہ پیدا ہوتی ہے، پراگندگی دور ہوتی ہے، چہرہ بشاش ہوتا ہے اور پھر اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ پھر ایک اور ٹپ ہے ہمارے پاس کہ ہم کیسے فیل گڈ کر سکتے ہیں، کہ ہم ایک دوسرے کو تحفے دیں۔ اور پھر تحفے دینے سے ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ محبت بڑھتی ہے، قربت پیدا ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی قیمتی اور مہنگی اشیاء دی جائے، چھوٹی سی چیز بھی صدقے دل سے اللہ کی رضا کے لیے سسرال والوں کو بھی اور میکے والوں کو بھی اگر تحفے میں دی جائے گی یا اپنے اسپاؤس کو دی جائے گی تو یقیناً وہ دلوں میں جگہ پیدا کرے گی۔ بس ہمارے ذہن میں تبادلے کا بالکل بھی خیال نہ ہو، یا یہ نہ ہو کہ میں نے تو یہ دیا تھا انہوں نے یہ دے دیا۔ تحفہ جو ہوتا ہے وہ مسکرا کر دیکھنا بھی ہوتا ہے، تحفہ جو ہوتا ہے وہ پھول کی کلی بھی ہوتی ہے، تحفہ جو ہوتا ہے ہمارا ایک دوسرے کے اوپر اعتبار اور اعتماد بھی ہوتا ہے، تحفہ جو ہوتا ہے ہمارے لیے ایک دوسرے کے لیے اچھا گمان بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی ہمیں کچھ دیتا ہے، چاہے وہ ہمیں اپنا وقت دے رہا ہو، چاہے وہ ہمیں اپنی کوئی اچھے مشورے دے رہا ہو، یا کوئی واقعتاً مادی تحائف دے رہا ہو، تو ہم میں تشکر کا رویہ ہو، اس کے حسن سلوک پر، اس کی بات پر ہم اس کے مشکور ہوں۔ صرف ایک جزاک اللہ کہہ دینا اور شکریہ کہہ دینا قدردانی پیدا کرنے کا عنصر بنتا ہے، ہمیں بہت اچھا فیل کرواتا ہے۔ ہم کسی کو تھینک یو کہتے ہیں نا تو یقین کریں کہ اندر سے ہمارے دل سے بہت ساری قدورتیں مٹ جاتی ہیں۔ اس کے بعد خود پسندی نہ ہو،
میری مرضی اور میری پسند کے بجائے ایثار اور قربانی کا ہمارے ساتھ آپس میں تعلق ہو. پھر اپنی ساتھی کی رفاقت پر مطمئن ہونا. جیسا بھی میرا اسپاؤس ہے نا، یہ میرا ہے، اس پر میں مطمئن رہوں. اگر اس سے بہتر کوئی مجھے ملنا ہوتا تو مجھے پہلے ہی مل جاتا. اگر مجھے کچھ اس میں کمیاں لگتی ہیں تو میری رفاقت سے انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی. ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں، اعتماد دیں اور اعتماد لیں. ایک دوسرے کے مشورے اور رائے کا احترام کریں. کوئی کام چھپ کر نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں. زبان بہترین رکھیں، تلخی زندگی میں زہر گھولتی ہے. آپ کی ذات ہر ایک کے لیے خیر ہی خیر ہو، خیر کا نمونہ ہو. آپ کر کے دیکھیے، واقعتاً آپ کو لگے گا کہ جو ہے فیل گڈ. لک گڈ تو پھر خود ہی آئے گا اس کے بعد. تمام رشتے اللہ نے رحمت اور نعمت کے بنائے ہیں. اگر ان سب سے ہم تعلقات درست رکھیں گے تو زندگی خوبصورت اور آسان ہو جاتی ہے. ایسے میں اگر ہمارے پاس کوئی بہترین دوست ہو نا تو وہ بہت اچھا رہتا ہے. ہماری زندگی میں کوئی ایک بہترین ہماری بیسٹ فرینڈ ہونی چاہیے جو دین کا فہم بھی رکھتی ہو کہ کبھی زندگی میں ہمیں کوئی مسئلہ آئے تو وہ سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک فرد ہمارے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت ہی اچھا مشورہ دے سکے. ضرور ایک ساتھی ہماری ایسی ہونی چاہیے لیکن اسے دین کا بھی مکمل فہم ہو تاکہ وہ ہمارے معاملے کو بگاڑنے کے بجائے سدھار دے. پھر ایک یہ کہ ہر فرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بے انتہا خوبصورت نظر آئے. میرے پاس ایک مقولہ تھا، نہیں معلوم کس کا ہے لیکن مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بے انتہا حسین لوگ ان کا تو کیا کہنا، ان کے اندر کا حسن رس رس کر چہرے کے مساموں سے پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور پورے چہرے پر نور بن کر بسیرا کرتا ہے. اور یہ میں نے بہت آزمایا ہے بہت سارے لوگوں کو جو اچھا بولتے ہیں، اچھا رویہ رکھتے ہیں، دلوں کو صاف رکھتے ہیں. واقعتاً ان کے چہرے پر ایک ایسا کشش کا حالہ ہوتا ہے کہ نظر ہٹتی نہیں. اندر کی نیکی، شرافت، سچائی، سلیقہ مندی، پاکیزگی، ہمدردی ہی ہمیں وہ نور عطا کرتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ٹپ ہے بہت اچھی سی، لک گڈ اور فیل گڈ کے لیے، اور یہ سب سے اولین ہوتی ہے ہماری کہ ہمارے پاس پابندی وقت کے ساتھ جو نماز فرض کی گئی ہے اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو. کوئی دنیاوی سبب ایسا نہ ہو جو اس کے درمیان حائل ہو جائے. اب چاہے وہ زوجین کا تعلق ہو، اس کے بعد فجر کی نماز ہو، یا دن بھر میں کوئی اور سی بھی نمازیں ہیں، وہ کسی کی بھی وجہ سے قضا نہیں ہونی چاہیے، ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے خشوع و خضوع میں کمی نہیں آنی چاہیے. اس کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. اس سے ہمارے چہرے پر بہت کشش آتی ہے، بہت نور آتا ہے. تلاوت قرآن روزانہ کی بنیاد پر، چاہے وہ تھوڑا ہی حصہ ہو، چاہے ایک رکوع ہی روزانہ تلاوت کریں، لیکن تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا فریش محسوس کریں گے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی. پھر ایک اور ٹپ ہے کہ اس کے علاوہ کہ ہم اچھی کتب کا مطالعہ کریں. ہماری ذہنی اور جسمانی نشوونما، پختگی اور میچیورٹی کے لیے لازمی ہے کہ ہم اچھی کتب کا مطالعہ رکھیں. کوئی نہ کوئی کتاب ہمارے سرحانے ضرور رکھی ہو، اور دن میں کچھ نہ کچھ وقت ایسا ہو کہ 2 صفحے ہی صحیح لیکن ہم اس کا مطالعہ ضرور کریں. روزانہ کے اخبارات کا مطالعہ کریں، حالات حاضرہ سے باخبر رہیں. لازمی ہے کیونکہ ہم دنیا سے کٹ کر نہ رہ جائیں، ہم اپ ٹو ڈیٹ ہوں. ابھی ہم نے بات کی نا پچھلے پروگرام میں عفت سجاد نے کہ ہم شادی کے بعد بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. ہم ہر چیز کو اگر مینیج کریں گے نا تو ہر چیز ہماری بہت اپ ٹو ڈیٹ رہے گی، تو ہم پھر اندر سے بھی اچھا فیل کرتے ہیں اور باہر سے بھی. اور پھر جب شادی کے بعد اولاد کی تربیت ہمارے حصے میں آتی ہے تو ہم اس کے لیے بھی بالکل کوئی بیکورڈ یا کوئی ایسی خاتون نہیں ہوتے ہیں جنہیں دنیا کا علم ہی نہ ہو. مقولہ ہے نا، اچھا بہترین مقولہ ہے ایک کہ کتاب جو ہے وہ بہترین ساتھی ہے. لیکن آج میڈیا کے اس دور نے نا ہمارے پاس کتاب سے ہم نے جو ہے دور کر دیا ہے. کوشش کریں کہ کتاب کو ہاتھ میں لے کے ہی پڑھیں. اس سے ایک الگ تاثر آتا ہے، اس سے ایک الگ ہمارے اندر سمجھ آتی ہے. موبائل پر اور نیٹ پر، لیپ ٹاپ پر پڑھنے سے ہر چیز وہ اثر نہیں رکھتی بالکل. اور پھر اس کو ہم پلٹ کے نہیں دیکھ پاتے، بعض اوقات زوم کرنا پڑتا ہے. کتاب ہاتھ میں ہوتی ہے تو کوئی چیز دوبارہ یاد آتی ہے، پلٹ کے پیچھے سیکنڈوں میں دیکھ لیتے ہیں اور فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر یہ کہ اپنی پسند کی ایک گیدرنگ اور صحبت ہونی چاہیے. ہماری کچھ دوستیں ہونی چاہیے
जो कि गलत सोहबतें उनकी ना हो, अच्छी सोहबतें हों, दीनदार हों और हमारी इस्लाह करने वाली हों। दोस्तें जो हमारी पहले भी हुआ करती थी शादी से पहले, शादी के बाद उनको बिल्कुल छोड़ ना दें। ठीक है, ताल्लुकात में और रवाबित में कोई टाइमिंग्स में आगे पीछे होगा, कमी बेशी आएगी, लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए। और फिर अपने खानदान वालों से रवाबित बहुत अच्छे रखें। बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे खानदान वालों से हो, चाहे वो ससुराल के हों, चाहे वो मैके के हों, उनके कोई मामलात हों, कोई इवेंट्स हों, उनमें दिलचस्पी लें, उनको हम मिस ना करें। इससे हम बहुत अच्छा फील करते हैं और फिर जब हम अच्छा फील करते हैं तो वो चेहरे पर हमारे ज़रूर आता है। इन सब के साथ पर्सनल हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखें। हम सबसे पहले देखें कि हमारी पर्सनल हाइजीन में क्या आता है कि हम नहाएं, धोएं, साफ-सुथरे रहें। हमने बात की, उसके लिए हम 5 वक़्त वज़ू भी करेंगे। वज़ू करते हुए लामहला साबुन से मुँह धुल ही जाता है। लेकिन अगर हम नहाने के बाद भी अंडरगारमेंट्स अपने वही कल वाले पहन लेते हैं या परसों वाले भी चला लेते हैं, तो क्या होता है कि है ना एक फ़ील अच्छा नहीं आता हमें भी। तो इसमें सुस्ती और काहली ना करें कि जो हमारे अंडरगारमेंट्स होते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर, बाज़ औक़ात दिन में 2 बार की बुनियाद पर भी चेंज करें, ताकि उससे एक सुथराई का हो और जब कोई हमारा स्पाउस करीब आए तो उसको भी अच्छा फ़ील हो। जब हम अच्छा लुक करेंगे तो फ़ील भी अच्छा दूसरा भी करे और हम भी करें। इसके अलावा जो हमारे ज़ेरे नाफ़ बाल होते हैं या फिर बगल के बाल होते हैं, शरीयत ने हमें बताया है कि 40 दिन से ज़्यादा वो हमारे जिस्म पर रहने ना पाएँ, उससे पहले हम उनको साफ कर लें। ये हदीस हमारे आपके सामने लिखी हुई है। ये तमाम किताबों में मज़कूर है, हदीस मुस्लिम में भी, इब्न माजा में भी, मुस्नद अहमद में भी, तिरमिज़ी में भी, निसाई में भी और अबू दाऊद में भी। कि हज़रत अनस से रिवायत है कि नाख़ून काटने और मूंछें कतरवाने और ज़ेर-ए-नाफ़ बाल साफ करने के लिए 40 दिन की मुद्दत मुकर्रर की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हम देखें और हम खुद महसूस करते हैं कि अगर हमारे कुछ दिन ऊपर होते हैं, तो यानी कि 40 दिन के अंदर ही मुझे ऐसा लगता है कि 30 दिन बाद ही अगर हम कभी डिले करते हैं, तो 30 दिन बाद ही हमें खुद भी अच्छा फ़ील नहीं होता है। हमारे पसीने में एक अजीब-सी स्मेल सी आ जाती है, तो हम उससे अवॉइड करेंगे। एक तो ज़ाहिरी तौर पर कि जो है हम कुछ डिओड्रेंट लगा लेते हैं या पाउडर्स लगा लेते हैं या कोई लोशन या बॉडी वॉश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन चीज़ों का भी बहुत भरपूर ख़्याल करेंगे, ये काम भी हम टाइम से करते रहें। इसके बाद एक और चीज़ है, नबी वसल्लम की हदीस है कि कोई मर्द किसी दूसरे मर्द के जिस्म के काबिल-सतर हिस्सों को ना देखे और कोई औरत किसी दूसरी औरत के जिस्म के काबिल-सतर हिस्सों को ना देखे। ना कोई मर्द किसी मर्द के साथ एक चादर या लिहाफ में लेटे और ना कोई औरत किसी औरत के साथ एक चादर में लेटे। ठीक है? ये इसका मतलब है कि हमें अपने सतर-पोशी जो है अपने साथ रहने वाली ख़वातीन से भी के साथ भी करनी है क्योंकि हम बाज़-औक़ात ऐसा समझते हैं कोई पाउडर्स जाते हैं तो बाकायदा कभी-कभी वैक्स करवा रही होती हैं ख़वातीन तो देखते हैं कि वो अंडर आर्म्स की भी करवा लेती हैं और ज़ेर-ए-नाफ़ की भी करवा लेती हैं कि चलो अच्छा है, एक ही दफ़ा में काम हो जाएगा। तो ये शरीयत ने हमें इससे ममनू करार दिया है कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। इसके बाद अपने जिस्म की सफ़ाई का ख़्याल रखें, नाख़ून वक़्त पर काटें, बालों को जो भी जिस तरह भी मेंटेन रखते हैं उस तरह मेंटेन करें। अपनी ओरल हाइजीन का भी बहुत ख़्याल रखें कि हमारे पास से स्मेल ना आए, 2-3 दफ़ा दिन में अगर ब्रश करने की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर करें, वरना मिसवाक बेहतरीन हमारा अमल है कि अगर हम मिसवाक जो है इस्तेमाल करें तो हमारे दाँतों से बहुत सारी जो होती हैं स्मेल्स निकल जाती हैं। फिर ये कि हम सबके सामने छींकने, खाँसने और नाक में हाथ डालने से गुरेज़ करें। छींक और जमाई और ये जो आई जाती है तो उसके ऊपर हाथ रखें, दूसरा हमसे कराहियत महसूस ना करें, किसी के सामने ऐसे खनकारें नहीं कि उनको फ़ील अच्छा ना हो। ये सारी जो हमें होती है ना इनको कहते हैं एटिकेट्स, तो ये एटिकेट्स हमारे होंगे साथ-साथ और टाइम मैनेजमेंट अगर हमारी साथ-साथ होगी कि हम हर काम को वक़्त पर करने के आदी होंगे। हम खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ़ अपने शौहर के लिए, अगर हमारे घर में कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर नहीं है, कोई नामहरम मर्द नहीं है, तो अपने शौहर के लिए हम अच्छी खुशबू लगा सकते हैं। लेकिन खुशबू के बारे में हदीस आती है, उसका एहतियात भी हमें बहुत करनी होती है कि एक हदीस में है कि जो औरत इत्र लगाए और उसलिए लोगों के पास से गुज़रे ताकि उसकी खुशबू सूंघे तो वो ज़ानिया है। और एक और हदीस में आता है कि अगर औरत खुशबू लगाकर निकले और कोई गैर मर्द उसको सूंघ ले, तो उसको चाहिए कि वो गुस्ल जनाबत करे। जैसे गुस्ल जनाबत करते हैं वैसा ही किया जाए, ये वाजिब हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ख़्याल रखते हैं तो हम लुक भी अच्छी आती है और फ़ील भी अच्छा करते हैं।